السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ پٹنہ، مسلمانوں کی 100 سالہ قدیم تنظیم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ بھی دیگر ملی تنظیموں اور اداروں کی طرح تقسیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اطلاعات کے مطابق موجودہ امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کے خلاف جھارکھنڈ یونٹ نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے، جس کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ویڈیو میں مولانا نذیر توحید مظاہری امیر شریعت بننے کے بعد بیعت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیعت کا عمل مجلس علماء و ائمہ کے بینر تلے منعقدہ میٹنگ میں جمعرات کو عمل میں آیا۔ مفتی نذیر توحید کی بغاوت کی خبر جیسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہوئی، ملی حلقوں میں بے چینی پھیل گئی۔ مولانا فضل الرحیم مجددی، سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا صغیر احمد رشادی امیر شریعت کرناٹک، مولانا یوسف علی امیر شریعت آسام، مولانا علاء الدین ندوی استاد ندوۃ العلماء لکھنؤ، مولانا زین العابدین چترا، مولانا سمیر الدین قاسمی برطانیہ سمیت دیگر اہم شخصیات اور علماء نے مفتی نذیر توحید کے اس عمل کی مذمت کی اور ان کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اتحاد و اتفاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ پٹنہ میں واقع مرکزی دفتر سے جاری پریس اعلامیہ کے مطابق امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ ملک کا ایک قدیم اور قابل اعتماد ادارہ ہے، جس کو آج سے 100 سال قبل مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور اسلامی فکر کے ساتھ شرعی زندگی گزارنے، ایک امیر کے ماتحت متحد و منظم رہنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قانون شریعت پر عمل کرنے کی خاطر قائم کیا، اور اس کے لیے شرعی اصول و ضوابط کتاب و سنت کی روشنی میں منضبط کیے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ مدت قیام سے اب تک ایک امیر شریعت کی قیادت و رہنمائی میں منزل بہ منزل ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ 7ویں امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کی مجلس ارباب حل وقت نے 8ویں امیر شریعت کی حیثیت سے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو منتخب کیا۔ حضرت امیر شریعت کے 2 سالہ عہد امارت میں امارت شرعیہ کے ہر شعبے میں نمایاں ترقی ہوئی، خاص کر ریاست جھارکھنڈ میں متعدد مقامات پر کئی تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ ضرورت کے پیش نظر کئی جگہوں پر نئے دارالقضا کا قیام عمل میں آیا۔ سینکڑوں محتاج و بیواؤں کو ماہانہ وظائف دیے جا رہے ہیں۔ امداد، تعلیم و علاج پر وہاں خاص توجہ دی جا رہی ہے، اور جھارکھنڈ کے علماء و ائمہ دانشوران کو ملی وحدت سے جوڑنے اور اصلاح معاشرہ کے لیے ان گنت اجتماعات کیے گئے۔ گزشتہ سال مجلس شورا کی میٹنگ میں بھی رانچی میں رکھی گئی، جس سے وہاں کے مسلمانوں میں خود اعتمادی اور اجتماعیت سے مربوط رہنے کا مزید جذبہ پیدا ہوا۔ مجلس علماء و ائمہ کے بینر تلے دوسرے ایجنڈے پر بلائی گئی میٹنگ میں مولانا نذیر توحید مظاہری صاحب نے امارت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی، جس کو الحمدللہ وہیں پر مجلس علماء و ائمہ اور وہاں پہنچے علماء کرام نے اسے فوراً مسترد کر دیا اور اپنی برات کا بھی اظہار کیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس سازش کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناکام بنا دیا۔ الحمدللہ مسلمانوں کو کسی سیاسی سازش کا شکار ہوئے بغیر اتحاد کے ساتھ امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ سے جڑے رہنا وقت کا تقاضا اور اسلام کی تعلیم ہے۔ تمام مسلمان اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ طاقت و قوت کا اصل سرچشمہ اسلام کی بتائی ہوئی جماعتی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے حضرت امیر شریعت کی قیادت و رہنمائی میں نظام شرعی کے قیام اور تحفظ مسلمین کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہیں، اور کسی اختلاف و انتشار پیدا کرنے والوں کی سازش کا شکار نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی مدد جماعتی زندگی گزارنے میں ہی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء، ائمہ و دانشوران حضرات سے گزارش ہے کہ اس فتنے کو مضبوطی سے دفع کریں۔ واضح ہے کہ مفتی نذیر توحید آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہیں اور امارت شرعیہ ٹرسٹ بورڈ کے بھی اہم ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے عالم دین، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے میں شیخ الحدیث کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا پورا معاملہ جو بہار، جھارکھنڈ وغیرہ میں ہونے جا رہا تھا۔ اس میں پھوٹ پڑنے والی تھی، تقسیم کے دہانے پر معاملہ پہنچ چکا تھا، لیکن اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ حضرات کا اس پوری خبر کے متعلق، اس پوری رپورٹ کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔